شیطانی چالوں نے تو ہمیں ایسے مکر و فریب کے اندر ملوث کر دیا کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نے مساجد کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے میلہ شروع ہو گیا ہے جرول قصبہ کا، کل سے پہلا ہے، اس کے اندر دیکھنا کتنے خرافات ہوں گے۔ کیا کسی کی تعلیم، اگر آپ یہی تصور کر لیں کہ کیا وارثی صاحب نے یہی تعلیم اپنے مرنے سے پہلے دی تھی کہ ہمارے یہاں جمگٹا لگانا، ہمارا عرس منانا، میلے کرانا، جوا بازی اور سٹے بازی ہمارے یہاں کرانا، ہمارے یہاں لڑکیوں کو لا کر کے ڈانس کروانا، کیا یہ ہمارے یہاں جو ہے بت بنا کر کے مارکیٹ لگا کر کے بیچوانا، کیا اسی کی تعلیم دی تھی وارثی صاحب نے مرنے سے پہلے؟ تصور کیجئے، حالانکہ گمراہ کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ چند کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ کمیٹی کے لوگ اپنا جیب بھرنے کے لیے اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ آپ اگر تصور کریں بہرائچ میں جو مزار ہے سید سالار مسعود گادی رحمہ اللہ کی، لاکھوں کا کروڑوں کا کئی لاکھ کا جو ہے ٹھیکہ ہوتا ہے سال کا، اور ان کے آدمی فکس ہوتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں مداروں پر، وہ آپ کے سر کو جھکا دیتے ہیں، آپ کی مرادیں جھک آپ کی مرادیں پوری ہوگی، چل نکال 551۔ اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ سے پیسے ایٹھے جاتے ہیں، اپنے جیب بھرے جاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو شرک میں ملوث کیا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی پرستش سے دور کیا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو قبروں کے سامنے جھکایا جاتا ہے۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ؟ ہم اور آپ اگر قرآن میں تدبر نہیں کریں گے، احادیث کو ہم نہیں دیکھیں گے، تو ہمارے ساتھ یہی کیا جائے گا، اور ہم کو ایسے ہی شرک میں ملوث کر دیا جائے گا، اور پھر ہم کبھی بھی شرک سے نکل نہیں پائیں گے۔ ہم نکلنا چاہیں گے پھر بھی ہم نکل نہیں پائیں گے۔ ایسے سچویشن پیدا ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے اندر ایسے وساوس جنم لیں گے جن وساوس کی بنیاد پر ہم کبھی شرک سے بعد نہیں آ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اپنی زندگی کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ جن پیروں کو، جن مرشدوں کو، جن ود و سوا یغوث و یعوق کو تم اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ امام الانبیاء تمہارے پاس موجود ہیں، یہ وہ نبی ہیں جس نبی سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں، جو نبی اللہ رب العالمین کے بعد سب سے پہلا مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے پہلا مقام رکھنے والا نبی، اس کی زبان سے اللہ رب العالمین نے کہلوایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور کہیں پر ہے نفعا ولا ضرا کے الفاظ استعمال کیے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ یہ امام الانبیاء، یہ تاجدار بطحا، یہ آمنہ کا لال، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خود جو اللہ رب العالمین کے بعد سب سے پہلا مقام رکھتا ہے، جس کے مقام کو کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، وہ مخلوق یہ اعلان کرتا ہے، وہ ذات یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے ذرا سا بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب امام الانبیاء خود نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو اور رب اس کا اعلان قرآن کے ذریعہ کروا رہا ہو، تو یہ پیر و مرشد، یہ حضرت و شیخ، یہ کیسے نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ کس نے یہ طاقت دی ہے انہیں؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت حاصل نہ تھی کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہ سکے، تو یہ اولیاء کرام، یہ قبروں کے اندر مدفون لوگ، ان کی تعظیم میں ہم حد سے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب اقتضاء الصراط کے اندر، کہتے ہیں کہ ابتدأوا عبادت الاصنام كانت هي تعظیم الاموات باتخاذ صورهم والتمسها بها والصلاة عندها۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کیسے ہوئی عبادت کی، بتوں کی، قبروں کی عبادت کی، بتوں کی عبادت کی شروعات کیسے ہوئی؟
حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کانت ہی تعظیم الاموات، ابتدا ہوئی فوت شدہ لوگوں کی تعظیم میں حد سے گلو کر جانے کی وجہ سے، باتخاذ صورہم، پہلے کیا کیا لوگوں نے، پہلے ان کی تصویریں بنائی، تصویروں کو بنا کر کے رکھا اور پھر ان کی تعظیم کرنے لگے، ان کی عزت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور پھر وہ التمسہا، اور پھر ان کی قبروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا برکت کی حصول کے لیے، کہ ہاتھ پھیریں گے برکت ملے گی، ان کی تصویر پر ہاتھ پھیریں گے برکت حاصل ہوگی، ہمارے اندر بھی وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ تصور جب ہمارے اندر آیا، لوگوں کے اندر جب یہ تصور آیا، اور والصلاۃ عندہا، اور لوگ دھیرے دھیرے پھر ان کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا شروع کر دیے، رکوع اور سجدہ کرنا شروع کر دیے۔ جب یہ کام شروع ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے قبروں کی پجاری بن گئے لوگ، اور قبروں کی پرستش کرنے لگے اور شرک میں ملوث ہو گئے۔ کیا اسی تعلیم کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ماحول کے اندر جب عرس کا ماحول گرم ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ملنگیاں ہوتی ہیں، ملنگ ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کی جیبیں صرف بھرتی ہیں، باقی کچھ نہیں حاصل ہو۔ جو کچھ تم چڑھا کر کے آتے ہو سب ان کی جیبوں میں جاتا ہے، پیر صاحب کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، سب مجاور کھا جاتے ہیں، اور تمہارے جیب سے وہ مال نکل جاتا ہے۔ اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر توحید کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، توحید کو سمجھانا پڑے گا، توحید کو پیش کرنا پڑے گا، چاہے دنیا خفا ہو جائے، دنیا ظالم بن جائے، دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن توحید کا ڈنکا تمہیں بجانا پڑے گا۔ جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا ڈنکا بجایا تو دنیا دشمن ہو گئی، دنیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو گئی، دنیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، دنیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہوان کر دیا، دنیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا، قید کر دیا، کھانا پانی سب بند کر دیا۔ یہ کام کس کی وجہ سے ہوا؟ توحید کے اعلان کی وجہ سے ہوا۔ آج اگر ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں، یہ دنیا ہمارا دشمن بن جائے کوئی بات نہیں، رب اگر دشمنی نہیں کرتا ہے تو دنیا کے دشمن بننے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، کوئی بال باقا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر توحید کا اعلان کرتے رہیں، توحید کا اعلان کرتے رہیں جب تک اس دنیا کے اندر ہم زندہ رہیں۔